ہماری تعلیم اس کی وجہ ہے، پھر اس کے اثرات پلٹ کر ہمارے خاندانوں تک پہنچتے ہیں۔ جو تعلیم مجھے ملے گی وہی پھر باپ کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے میرے بچوں کے لیے بھی ظہور پذیر ہوگی۔ اس تعلیم میں بعض پیدائشی قسم کے امراض داخل کر دیے گئے ہیں، ان میں سے چند ایسے ہیں جن کو ذرا توجہ دے کے سمجھ لینا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ تعلیم دیں، میں کسی خاص تعلیم کی بات نہیں کر رہا کہ دین کی تعلیم، کوئی بھی تعلیم دیں تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ نفس انسانی کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے، اس کا ایک بنیادی تعارف ہونا چاہیے۔ ہم ان تینوں کو ان کے بنیادی تعارف کی حیثیت سے زیر بحث ہی نہیں لاتے۔ ہماری تعلیم معلومات سے شروع ہوتی ہے اور پھر جغرافیہ تاریخ میں سرگرداں رہتی ہے۔ معلومات بالکل اور چیز ہے، اور یہ احساس پیدا کرنا کہ مجھے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اپنے گرد و پیش کی کائنات سے اپنا ریلیشن دریافت کرنا ہے، تعلق دریافت کرنا ہے، اور اپنے پروردگار کو پہچاننا ہے۔ جب تک آپ تعلیم کی بنیاد اس پر نہیں رکھیں گے، ظاہر ہے بچوں کی سطح کے لحاظ سے رکھی جاتی ہے، اس وقت تک بڑا مشکل ہے کہ پھر جو کچھ بعد میں ہمیں کرنا ہوتا ہے ہم اس کو جان سکیں۔ اس وقت ہمارے بچے اور بچیاں اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتے کہ نفس انسانی کو یہ شادی کے ادارے کی ضرورت کیوں پڑ گئی۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے آزادی پسند ہے، کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ تو آپ زیادہ سے زیادہ پوچھیں تو یہ جواب ہوگا کہ جو انسان کے اندر ایک جبلی تقاضا ہے جنسی تسکین کا، اس کو ذرا قانونی صورت دے دی جائے۔ اس سے اونچا تصور نہیں ہے اس ادارے کے بارے میں۔ تو اگر آپ نے تصور یہ پیدا کیا ہے تو پھر بچے پیدا کرنا بھی بار ہوگا، ان کی تربیت اس سے بڑا بار ہوگا، ان کے مسائل کو جھیلنا اس سے بڑا بار ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے شروع سے یہ بتایا ہے کہ راستے دو ہیں، یا تو اس ادارے میں داخل نہ ہوں، یعنی فوج میں بھرتی نہ ہوں، لیکن اگر آپ داخل ہو رہے ہیں تو پھر سمجھیں کہ یہ ادارہ آپ کے لیے قائم نہیں کیا گیا، یہ اس بچے کے لیے قائم کیا گیا ہے جو آپ کی آغوش میں ڈالا جائے گا۔ یہ قائم اس لیے کیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ اگر اس ادارے میں اپنی آزادانہ مرضی سے داخل ہوتا ہے، مرد بھی عورت بھی داخل ہو رہے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نئی نسلیں آپ کی آغوش میں ڈال دی جائیں گی۔ اب آپ نے ان پر توجہ دینی ہے، اور یہ ماں کو بھی دینی ہے، باپ کو بھی دینی ہے۔ اگر یہ ہمت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں کیا کہ آپ اولاد پیدا کریں، نہ کریں۔ اسلام آزادانہ زندگی بسر کریں، ضرورت کیا ہے اس کی؟ لیکن اگر یہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو یہ اصل میں خدا کی اسکیم میں شامل ہو جانا ہے۔ وہ انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے جس اسکیم کو روبہ عمل کیے ہوئے ہے، آپ اس میں خدا کے مددگار بن کے شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اس کا احساس ہمیں بچوں میں شادی سے پہلے کئی برس تک پیدا کرنا چاہیے، پھر ان کا رویہ بالکل اور ہو جائے گا۔ ابھی جو آپ کو مائیں کچھ بچوں سے پیار کرتی ہوئی اور ان کو پالتی ہوئی اور ان کی ضرورتیں پوری کرتی نظر آتی ہیں، وہ جبلی تقاضے ہیں جن کا ظہور ہو جاتا ہے، وہ شعوری عمل نہیں ہے۔ بڑے پیمانے پر یہ غیر شعوری عمل ہو کے رہ گیا ہے، اس کو شعوری عمل بننا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی استاد سے پوچھیں کہ آپ کیوں پڑھاتے ہیں، وہ کہے کہیں اور ملازمت نہیں ملی تھی۔ تو یہ اصل میں معاشی تقاضا تو ہو گیا، لیکن یہ استاد بننے کا شعوری عمل نہیں ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ استاد بننا بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، اس میں پھر جان گلانا پڑتی ہے۔